محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأرسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ودفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو ہمارے ملک اور کیا پورے زمانے میں درپیش ہے اور اس کے اوپر بہت ساری کنٹروورسیز بھی ہیں، اس کو ہم قرآن اور حدیث کے تناظر میں دیکھنے کی انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے. اور اصل علم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی ہے، لیکن جو ہم نے قرآن میں پڑھا اور جو احادیث میں پڑھا اس کے حوالے سے انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. فرمایا کہ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک. بیان یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک ایسی سلطنت عطا کی کہ ایسی سلطنت نہ ان سے پہلے کسی کو ملی اور نہ شاید ان کے بعد کسی کو ملے گی. اس سلطنت میں پرندوں کے اوپر ان کا حکم چلتا تھا، جنوں کے اوپر ان کا حکم چلتا تھا، ہواؤں پر ان کا حکم چلتا تھا، سمندروں پر ان کا حکم چلتا تھا. تو اسی چیز کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک. یعنی بعض مفسرین نے اس کو اس طرح ڈسکس کیا ہے کہ ان کی سلطنت جہاں ختم ہوتی تھی وہاں سے 1 مہینے دور تک جو جگہ بنتی ہے ہوائیں وہاں تک ان کے حکم کے تابع تھیں. یعنی اگر انہوں نے اپنی سلطنت سے 1 مہینہ دور تک جانا ہے تو وہ ہوا کو حکم دیتے تھے تو پلک جھپکنے میں وہاں تک پہنچا دیتی تھی، اور واپسی کے اوپر بھی اسی طرح. اور دوسرا کچھ اور مفسرین نے اس کا تذکرہ اس طرح کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے جو دور میں جو بادبانی کشتیاں جو سمندر میں چلتی تھیں تو ان کے حکم سے ہمیشہ جو ہوا تھی ان کے موافق ہوتی تھی. یعنی اگر وہ چاہتے تھے کہ آگے کی طرف جائیں تو وہ ہوا کو حکم دیتے تھے، ہوا یوں کر جاتی تھی اور کشتیوں کو آگے لے جاتی تھی. اور اگر وہ چاہتے تھے کہ واپس کی طرف آئیں تو ہوا ان کو کشتی کو واپس لے آتی تھی. لیکن بہرحال یہ بات ہر جگہ سے بالکل کلیئر کٹ ثابت ہے کہ ہوا ان کے حکم کی محتاج تھی. اور کئی جگہ یہ بھی ہے کہ ان کا جو تخت ہے وہ ہوا لے کر چلتی تھی اور ہوا کے اوپر ان کا تخت ہوتا تھا. فرمایا کہ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا. بعض قدیم مفسرین نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑ ہے اور وہاں سے پانی جو بہہ رہا ہے، اور اس طرح سلیمان علیہ السلام کے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے چشمے بہا دیے تھے جس میں سے تانبا بہتا تھا. اور بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ وہاں تانبے کا اور سونے کا اتنا کام ہوتا تھا، اتنی بھٹیاں تھیں جس سے تانبا پگھل کے آتا تھا کہ گویا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ تانبے کے چشمے نکل رہے ہیں. اور فرمایا کہ اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے. یعنی جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیے گئے تھے وہ واقعتاً جن تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہ ذلت اور مسرت طاری کر دی تھی، اور وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کرتے تھے اور سلیمان علیہ السلام کے لیے مختلف چیزیں بنواتے تھے. بڑے بڑے محلات بنواتے تھے، ان سے تصویریں بنواتے تھے. اس کا ہم آگے چل کے تذکرہ کریں گے. اس کے علاوہ جو چاہتے تھے ان سے کام کرواتے تھے. اور بہت سارے لوگوں نے اس کا ایڑی چیٹی کا زور لگا دیا کہ بیسیکلی وہ بڑے بڑے انسان تھے
اور ان کے قد بڑے بڑے تھے اور ان کے جسے بڑے بڑے تھے اور اس کو جن کہا جا رہا ہے. لیکن یہ حقیقت یہ بات بالکل طے ہے, یہ بات کنفرم ہے, قرآن میں کئی جگہ اور بھی ارشاد ہوا ہے, سورہ الانبیاء کے اندر بھی بڑا کلیئر کٹ ارشاد ہوا ہے کہ وہ جن تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو مسخر کر دیا تھا, اور جو ان کا باتوں کو نہیں مانتے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کا سزا دیتے تھے. اس لیے فرمایا کہ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے, وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا, اونچی عمارتیں, تصویریں, بڑے بڑے حوض جیسے لگنے اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں. اچھا جی, اللہ اکبر کبیرہ. آج جو ہم چیز ڈسکس کر رہے ہیں, جو ہمارے محلے میں, ہمارے گلیوں میں, ہمارے بازاروں میں, ہماری یونیورسٹیز میں, جہاں جہاں جائیں نا, وہ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میں ایک موبائل ہوتا ہے, 6 بیوقوف اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اس کے سیلفی لے رہے ہوتے ہیں اور وہ جا کے اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس نے اپلوڈ فیس بک کے اوپر بھی کرنی ہے, اس نے ٹویٹر کے اوپر بھی کرنی ہے, اس نے واٹس ایپ کے اوپر بھی کرنی ہے, اس نے اپنا اسٹیٹس بھی لگانا ہے. یاد رکھ لیں کلیتاً یہ چیز حرام ہے, یہ حرام ہے. یہ تصویر بنانا, تصویر بنوانا, تصویر کے لیے جانا, اپنی شادیوں میں اس طرح تصویر بنانا حرام ہے. اگرچہ بہت سارے بزرگ ہیں, ہمارے بڑے ہیں, ہم تو خیر ان کی بات نہیں کر سکتے. مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہم, اللہ ان کو زندگی میں برکت دے, انہوں نے ایک چیز کی فتویٰ دیا ہے. اچھا ایک بات یاد رکھیں, فتویٰ اور ہوتا ہے اور تقویٰ اور ہوتا ہے. فتویٰ انہوں نے یہ دیا ہے کہ اگر کہیں ضروری ہو تصویر بنوانا, جس طرح آپ آئی ڈی کارڈ کے لیے تصویر بناتے ہیں, پاسپورٹ کے لیے تصویر بناتے ہیں, اور یقیناً ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ یقیناً ایسی جگہ کے اندر بالکل جائز ہے. اور انہوں نے ایک اجازت اور دی ہے کہ جس طرح اگر آپ ایک لائیو ویڈیو بنا رہے ہیں, ایک لائیو ویڈیو بنا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ یوں کر کے آپ نے ایک لائیو ویڈیو کال کی بھی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں, تو یہ ایسے ہی جیسے آپ عکس کے اندر دیکھ رہے ہیں, جس طرح پانی ہوتا ہے اس کے اندر دیکھتے ہیں, لیکن اس کو ویڈیو کی بجائے تصویر بنانا, پھر اس کو ہارڈ کاپی میں لینا کلیتاً حرام ہے. اس کی ریزن یہ ہے, اچھا اس کے اندر یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جن اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا, اونچی عمارتیں, تصویریں. اب جو تصویر جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے نا, وہ تماثیل کا لفظ استعمال ہوا ہے, اور تماثیل جو ہے وہ عربی میں تمثال کی جمع ہے, اور وہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی بھی قدرتی شے کے مشابہ بنائی جائے. وہ انسان بھی ہو سکتا ہے, وہ جانور بھی ہو سکتا ہے, وہ بڑے بڑے پہاڑ بھی ہو سکتے ہیں, وہ پھول پتیاں بھی ہو سکتی ہیں, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اب چونکہ سلمان علیہ السلام نے جو تماثیل بنائی تھیں, وہ اس قرآن کے بیان سے یہ بالکل ہمیں نہیں پتہ لگتا کہ وہ تصویریں کس قسم کی تھیں. ہم اس بات کا گمان کرتے ہیں کہ اللہ کے جو نبی ہیں وہ ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتے جو اللہ نے جس چیز کو منع کیا ہو. فار ایگزامپل ایک مصور ہے, اب وہ مصور کیا کرتا ہے, وہ بڑی بڑی چٹانوں کی تصویریں بنا سکتا ہے, جو ہمارے بہت سارے جو نیچرل ویوز ہیں اس کی تصویریں بنا سکتا ہے. ایک مصور ہے, اس کو شوق ہی اس چیز کا ہے. دوسرا مصور ہے, اس کو شوق ہے کہ وہ کسی مرد کی تصویر بناتا ہے, کسی عورت کی تصویر بناتا ہے, کسی بچے کی تصویر بناتا ہے, کسی ایسی جگہ تصویر بناتا ہے. اب دونوں تصویریں بناتے ہیں, تو ہم قرآن کے اس حوالے سے یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس چیز کی تصویر بنائی. لفظ ہے تماثیل, تماثیل کی یہ جمع ہے, اور اس کا مطلب ہے کسی بھی قسم کی کوئی بھی تصویر ہو سکتی ہے. تو اچھا بعض حضرات جو ہے نا, انہوں نے انتہائی احمقانہ حرکت کی, اور وہ یہ کی کہ میں یہودی حضرات کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر ان احمق لوگوں نے یہ لکھا کہ سلیمان علیہ السلام نے جو تصویریں بنوائی تھیں اس میں ملائکہ اور انبیاء علیہ السلام کی تصویریں تھیں. اچھا جی, اب بہت سارے ہمارے بھی مفسر حضرات ہیں, ان حضرات نے ان کی کتابوں سے یہ بات لے کر اور ثابت کر دی, لیکن اینڈ پہ یہ لکھ دیا کہ یہ والا اگر تصویریں انہوں نے بنائی بھی تھی نا,
تو یہ تصویریں انہوں نے ملائکہ اور انبیاء کے اگر بنوائی بھی تھی تو وہ اس شریعت میں تھی، ہماری شریعت میں حرام ہے، ہماری شریعت میں حرام ہے. لیکن اس کی وجہ سے ایک رستہ کھل گیا کہ بہت سارے حضرات، میں نام نہیں لینا چاہتا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، انہوں نے کیا کیا، مغرب کی گود کی میں جا کر بیٹھ کر اور وہاں جا کے یہ فتوی بازی شروع کر دی کہ چونکہ قرآن کے اندر ایک دلیل موجود ہے کہ ایک اللہ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر کو اس بات کے، پیغمبر جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر وہ نہیں کر سکتا. تو مغرب کی گود کے اندر بیٹھ کر اور کینیڈا جا کر وہاں جا کر بیٹھ کر انہوں نے اس بات کے فتوے دینے شروع کر دیے کہ بھائی ہم نے چونکہ قرآن کے اندر یہ بات پڑھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اجازت دی اور سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے جو بہت ساری چیزیں بنوائیں، جس میں دیگیں تھیں، جس میں بڑے بڑے محلات تھے، اس میں ایک چیز تصویر بھی تھی، اس لیے یہ تصویر جائز ہے. ایک رستہ کھل گیا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی روح اشیاء کی تصویریں بنانے، یعنی وہ تمام تصویریں جس کے اندر روح ہوتی ہے، ان تمام تصویروں کو بنانے اور رکھنے کا قطعاً ان کا حرام قرار دیا. اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسائی میں، بخاری میں ایک حدیث میں فرمایا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ام حیہ اور ام سلمہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے حبش میں ایک کنیسہ دیکھا جس میں تصویریں تھیں. انہوں نے بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا. آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی صالح شخص ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد وہ اس کی قبر پر ایک عبادت گاہ بناتے اور اس میں تصویریں بنا لیا کرتے. یہ لوگ قیامت کے روز اللہ کے نزدیک بدترین خلائق قرار دیں گے. اور ایک اور جگہ فرمایا کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مصور پر لعنت فرمائی ہے، مصور پر لعنت فرمائی ہے. ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مکان میں کہتے ہیں داخل ہوا تو دیکھا مکان کے اوپر ایک مصور تصویریں بنا رہا تھا. اس پہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری تخلیق کے مانند تخلیق کی کوشش کرے. یہ لوگ ایک دانہ یا ایک چونٹی تو بنا کر دکھائیں. اصل میں ویسے تو خیر آپ جو مرضی بنا لیں. اب تو کمپیوٹر کے اوپر میں نے پچھلے دنوں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، رپورٹس پڑھنے کا مجھے شوق ہے، تو وہ ملکہ جو آج سے 6000 سال پہلے جس کی ایک ممی دریافت ہے اہرام مصر کے اندر، تو انہوں نے اس کی ایک خیالی تصویر بنائی اور انہوں نے کرتے کرتے کہ اگر اس کے شکل ایسے ہے، اس کے بدن ایسا ہے، تو انہوں نے ایک تصویر کر کے ایگزیکٹلی بنا دی کہ اس قسم کی ہوگی. اس طرح کے بنا لیتے ہیں تو اس کے اندر جانور ڈال کے دکھائیں نا. اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جنازے میں شریک تھے. آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو مدینے میں جا کر کسی بت کو نہ توڑے، کوئی بت کو نہ چھوڑے جسے توڑ نہ دے، اور کوئی قبر نہ چھوڑے جسے زمین کے برابر نہ کر دے، اور کوئی تصویر نہ چھوڑے جسے مٹا نہ دے. ایک صحابی نے کہا رسول اللہ میں جاتا ہوں. وہ گئے لیکن اہل مدینہ خوف سے واپس آ گئے. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. میں کہا ٹھیک ہے جاؤ. وہ گئے اور واپس آ کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قبر نہیں چھوڑی جسے زمین تک نہ کر دیا ہو، کوئی تصویر نہیں چھوڑی جسے مٹا نہ دیا ہو، اور کوئی بت نہ چھوڑا جسے اس کو ختم نہ کر دیا ہو. اس طرح ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے تصویر بنائی اسے عذاب دیا جائے گا اور مجبور کیا جائے گا کہ اس کے اندر روح پھونکے، اور وہ روح کو پھونک نہ سکے گا. اور ایک اور فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہتے ہیں سعید کہتے ہیں بیٹھا تھا ایک شخص آیا اور کہا کہ اے ابو عباس، میں ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے ہاتھ سے روزی کماتا ہوں اور میرا روزگار یہ تصویریں بنانا ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں تم سے وہی بات کہوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور فرمایا کہ جو شخص تصویر بنائے گا اللہ اسے عذاب دے گا اور اسے نہ چھوڑے گا جب تک وہ اس میں روح نہ پھونکے، اور جو کبھی روح نہ پھونک سکے گا. یہ سن کر اس کا چہرہ زرد ہو گیا. تو فرمایا کہ بندہ خدا، اگر تو تصویر بنانی ہی ہے تو اس درخت کی بنا یا کسی ایسی چیز کی بنا جس میں روح نہ ہو. اور فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ کے ہاں سخت ترین سزا پانے والے مصور ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ یہ تصویریں بناتے ہیں ان کو قیامت کے روز عذاب دیا جائے گا. ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم نے بنایا ہے اسے زندہ کرو. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک تکیہ خریدا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دروازے میں کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں پناہ مانگتی ہوں. اس کے بعد انہوں نے کیا کہ اس کو تو کیا اور ایک گدا بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. تو اس سے پتہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی تصویریں ایسی بنی ہوئی بھی ہو نا اور اونچے مقام پہ لگی ہو، سخت حرام ہے. لیکن اگر ان کو پاؤں کے اندر بچھا دیا جائے یا اس طرح بچھا دیا جائے تو کسی حد تک ایک گنجائش نکل سکتی ہے.
اور فرمایا کہ ان تصویریں بنانے والوں کو قیامت کے روز عذاب دیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا جو کچھ تم نے بنایا ہے اس کو زندہ کرو، اور ملائکہ رحمت کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس کے اندر تصویریں ہوں۔ اللہ اکبر۔ بے شمار اور بہت ساری احادیث ہیں جو بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، بے شمار تصویریں ہیں۔ اس سے ہمیں کلیئر کٹ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو ہم سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں یہ ناجائز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس چیز کو ذہن میں رکھیں اور دوسروں کو پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا جی، پھر آگے فرمایا، آگے ہم دیکھتے ہیں، بس بات کو ختم کرتے ہیں، آج ہمارا کافی ٹائم ہو گیا، کہ وہ جیسے چاہتا ہے اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگنے اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں، یعنی سلمان علیہ السلام بہت بڑے جو تھے وہ مہمان نواز تھے اور بڑی بڑی دیگیں پکواتے تھے اور اس سے لوگ کھانا کھاتے تھے، اور فرمایا کہ اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر، یعنی شکر صرف منہ زبانی نہ کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے، اور جیسے کوئی معاملہ ہے فوراً جو ہے ہر چیز پر سے پوچھ ڈالتی، ہائے میرے ساتھ کیا ہو گیا، ہائے مجھے کیا ہو گیا، میرے ساتھ ہی ہونا تھا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے مطابق شکر کرو اور عملی طریقے سے شکر ادا کرو، اور فرمایا کہ میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اصل شکر گزار بندہ وہی ہے جو زبان سے بھی نعمت کا اعتراف کرے اور اس کے ساتھ منعم کی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے وہی کام لے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہو، کہ ہم شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں آنکھیں دی ہیں اور ان آنکھوں سے وہی دیکھیں جو اللہ چاہتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، تو نے ہمیں پاؤں دیے ہیں، اور وہی کام کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسند ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اولاد دی ہے، اور اس اولاد کو کسی ایسے اسکول میں نہ ڈال دیں جہاں موسیقی کی تعلیم دی جاتی ہو، اور ایسے اسکول کے اندر نہ ڈال دیں کہ جہاں ایک پیریڈ موسیقی کا ہے اور وہاں وائلن بجایا جا رہا ہے اور وہاں جناب تعلیم دی جا رہی ہے۔ اللہ کو یہ چیزیں سخت ناپسند ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام وسیلہ مقام محمود عطا فرما۔ یا اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رزق خیر نصیب فرما۔ یا اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت، محبت، شفاعت و شفقت نصیب فرما۔ یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دعاؤں کو، جن امت کے لیے جن دعائیں مانگی ہیں وہ ہم سب کے نصیب میں کر دے، اور جن چیزوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، تکالیف سے، مصائب سے، آلام سے، آزمائشوں سے پناہ مانگی ہے، یا اللہ ہمیں پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو کچھ کہا سنا ایسی غلطی کوتاہیوں کو معاف کر دے، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے دے میرے مولا۔ یا اللہ ہم عمل کر نہیں پاتے، یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دیں، یا اللہ آپ توفیق دیں گے تو ہم عمل کریں گے، یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے وہ گناہ معاف کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں عمل کی توفیق نہیں ملتی، ہمارے وہ بھی گناہ معاف کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم سیدھے راستے پہ چل نہیں پاتے، یا اللہ وہ بھی گناہ معاف کرتے ہیں جس کی وجہ سے شیطان ہمیں اچک کر لے جاتا ہے، یا اللہ وہ بھی گناہ معاف کرتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی گندے لوگ ہمارے پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، یا اللہ ہم پہ مہربانی کر دے، یا اللہ عافیت کر دے، یا اللہ آسانی کر دے، یا اللہ رحم کر دے، کرم کر دے، یا اللہ آپ بڑے ہیں، آپ کے خزانے بڑے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کے وعدے سچے ہیں، یا اللہ احسان کر دے، یا اللہ احسان کر دے، یا اللہ احسان کر دے، یا اللہ عافیت کر دے، یا اللہ کرم کر دے، یا اللہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یا اللہ ان قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کو صدیقین، شہداء اور صالحین کا سٹیٹس دے دے، ان کو اپنے مقربین میں شامل کر دے میرے مولا۔ ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کرام پہ خصوصی کرم فرما دے، ہمیں ان کے عمر، اعمال، ایمان، صحت، خوشی اور عزت آبرو میں اضافہ کر دے میرے مولا۔ یا اللہ بس رحم کا معاملہ کر دے، یا اللہ عافیت کر دے، یا اللہ جو کچھ مانگے سب کو عطا فرما دے، یا اللہ جو کچھ نہیں مانگ سکے یا اللہ وہ بھی عطا فرما دے، یا اللہ تو ہماری ضرورتوں سے واقف ہے،
تو ہماری پریشانیوں کو جانتا ہے، تو ہمارے مسائل تیرے علم کے اندر ہیں، ہمارے آزمائشیں آپ کے نوٹس میں ہیں میرے مولا۔ یا اللہ ہمارے آزمائشوں کو ختم کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہمارے مسائل کو حل کر دے، ہمارے آزمائشوں کو دور کر دے یا اللہ۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے مانگا سب کو عطا فرما دے۔ یا اللہ جو کچھ نہیں مانگ سکے یا اللہ وہ بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ بن مانگے دے دے، اب تک بغیر مانگے دے، ابھی بھی بغیر مانگے دے دے میرے مولا۔ یا اللہ بس رحم کر دے یا اللہ، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا دے دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وعرشہ وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اہل بیتہ اجمعین برحمتہ۔